السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رب زدنا علما آمین یا رب العالمین۔ بچے کیسے ہوں؟ سمجھتا ہوں سب لوگ ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ ہمارا کلاس شروع کرتے ہیں۔ ہم پچھلے کلاس میں سبب النزول کے بارے میں بتا رہے تھے نا، ہمارے پورا چرچا سبب النزول کے بارے میں۔ قرآن کی آیت نازل ہوتے وقت کچھ نہ کچھ کیا ہیں سبب ہوتے ہیں نا، اس کے بارے میں بتائے۔ اور سبب النزول جاننے کے بنا اس قرآن کو سمجھنا وہ درست نہیں ہے، اور سمجھنے سے کیا نہیں ہوگا، صحیح معنی نہیں ملے گا، قرآن کا صحیح معنی نہیں ملے گا۔ تو ایک دم ضروری ہے کیا، سبب النزول جاننا۔ اس کے کچھ فائدے بھی ہم بتائے تھے نا، امثلۃ علی فوائد النزول۔ اس کے پہلے 3-4 فائدہ بتائے تھے نا، ایک یہ اوپر دیکھ رہا نا وہ فائدہ، ایک اسلام میں ایک شریعت کے ایک حکم آنے میں اس کی حکمت کیا ہے سمجھنے کے لیے بھی سبب النزول کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایسے 3-4 مثال ہم بتائے تھے، تو اس کے مطابق ہم کیا کرتے ہیں، مثال بتا رہے ہیں۔ دیکھیے پہلے مروان بن حکم، مروان بن حکم وہ مدینہ کا گورنر تھا۔ کب؟ معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مروان بن حکم مدینہ کا گورنر ہو کے عمل کر رہا تھا۔ دیکھیے او کیا کیے ہیں، قرآن کی ایک آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب۔ یہ جو آیت ہے، آیت کے بارے میں اس کو ایک اشکال آ گیا، سمجھے؟ وہ بتا رہے مطلب وہ آیت ایسے ہیں، تم کوئی یہ نہیں سمجھنا کیا، جو لوگ جو چیز لائے ہیں اس پر وہ لوگ کیا کرتے ہیں، خوش ہو رہا ہیں، ان کے بارے میں آپ لوگ یہ نہیں سمجھنا کیا، وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا۔ وہ لوگ جو کام نہیں کیے اس پر وہ لوگ تعریف کیا جانے کے لیے پسند بھی کرتے ہیں، ایسے لوگ ان کے بارے میں بھی آپ لوگ یہ نہیں جاننا ہے، یہ نہیں سمجھنا، فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ۔ یہ بھی ان کے بارے میں یہ بھی آپ لوگ نہیں سمجھنا کیا، وہ لوگ عذاب سے ان کو کامیابی ہوگی اور عذاب سے وہ لوگ بچیں گے، ایسا نہیں سوچنا، سمجھے؟ مطلب جو ہم عمل کرتے ہیں، جو ہم کام کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ہم خوش ہونے والوں کے بارے میں یہ نہیں سمجھنا، اسی طرح جو کام نہیں کیا اس پر کیا ہے تعریف کیا جانے میں خوش ہونے والوں کے بارے میں تم لوگ یہ نہیں سمجھنا کیا، ان کو عذاب سے بچ سکتے ہیں، مطلب ان کے اوپر عذاب ہوگا، سمجھے؟ تو کچھ کام کرتے ہیں، کچھ کام کرتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں، اس میں خوش ہو جاتے ہیں، تو ایسے خوش ہونے والوں کے بارے میں وہ لوگ عذاب کے بنا بچے گا، ایسا تم لوگ نہیں سمجھنا، سمجھے؟ تو ہم سب لوگ ایسا ہی ہے نا، ہم کچھ کام کرتے ہیں اس میں ہم کو خوشی ہوتی ہے نا، تو ایسے یہ کام کرنے میں خوشی ہوتی ہے، وہ خوشی کیا ہے، عذاب ملنے کی وجہ ہونے سے کیا ہوگا، ہر ایک انسان کو جینا مشکل ہو جائے گا نا، سب کو عذاب مل جائے گا نا۔ اسی طرح ہے جو کام نہیں کیا اسی پر کیا ہے، کسی کو اگر تعریف کیا جائے تو لوگ کیا ہوتے ہیں، وہ پسند کرتے ہیں نا، ایک انسان کی طبیعت ہے، مطلب اگر کچھ بھی نہیں کیا پھر بھی اس کو اگر اس کے بارے میں تعریف کر دے تو وہ ضرور پسند کرے گا نا۔ تو اسی طرح کیا ہے، مروان بن حکم بھی سوچے، سمجھے؟ ہم ابھی جیسے سوچ رہے ہیں ویسا۔ تو دیکھیے یہ مروان الحکم یہ آیت پڑھ کے اپنا خادم کو بلا کے بتایا، تم یہ آیت لے کر ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ اور ایسے بتاؤ، یا اگر آیت اسی طرح ہے تو کیا ہوگا، لَإِن كَانَ كُلُّ امْرِئٍ فَرِحَ بِمَا أُوتِيَ وَأَحَبَّ أَن يُحْمَدَ بِمَا لَمْ يَفْعَلْ
معذبا لنعذبن اجمعون، نعذبن اجمعون، سمجھے؟ مطلب اسی طرح اگر ہو تو ہر ایک انسان کیا ہوگا، سب کو عذاب ملے گا، کوئی بھی نہیں بچے گا، ابھی جیسے ہم بتایا نا۔ تو اسی طرح مروان بن حکم بھی بتائیں، اس وقت ابن عباس صلی اللہ عنہ نے فرمائے کیا ہے وہ تم جیسے سمجھتے ہو اسی طرح نہیں ہے، یہ آیت جو ہے وہ یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی آیت ہے، سمجھے؟ وہ لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھے، کسی ایک بات پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے، اس وقت کیا کیے ہیں وہ لوگ؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیے ہیں، بلکہ وہ اصل میں وہی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے اس کا جواب نہیں دیا، مطلب وہ لوگ دوسرے کچھ جواب دے رہا تھا۔ وہ جواب کیا ہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال جو ہیں اس کا جواب ہے، سمجھانے کے لیے وہ لوگ کوشش بھی کیے، سمجھے؟ پھر وہ لوگ کیا بھی کیے ہیں، وہ جو کام کیے ہیں اسی پر وہ لوگ خوش بھی ہو رہے تھے، مطلب ادھر سچ میں کیا ہو رہے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ سچی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، سمجھے؟ تو پھر وہ لوگ جو کام کیے اسی پر وہ لوگ خوش ہو رہے ہیں، ساتھ میں وہ لوگ جو نہیں کیے ہیں اسی پر ان کو تعریف بھی کیا جاتا ہے۔ مطلب یہ آیت کی جو تفسیر ہے اس میں ہم کو ملتے ہیں، یہ لوگ یہودی لوگ کیا کرتے تھے، رسول اللہ علیہ وسلم ہم سب کو معلوم ہے یہ لوگ منافق لوگ ہیں، یہودی لوگ، تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، رسول اللہ علیہ وسلم جب جنگ کے لیے نکلتے تھے اس وقت وہ لوگ بولیں گے یا رسول اللہ ہم بھی آتے ہیں، ایسے ایسے بولتے ہیں، بات کرتے ہیں، پھر وہ لوگ چھپ کے وہاں سے لوٹ کے آتے ہیں، تو پھر آنے کے بعد ان سے اگر پوچھا تو وہ لوگ بولتے ہیں ہم کو ایسے ایسے کیا ہیں، کچھ نہ کچھ وجہ کی کچھ نہ کچھ سبب تھا اسی لیے ہم کو جا نہیں پایا، ایسے ایسے بول کے وہ لوگ وہاں سے رسول اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے بچنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، مطلب وہ لوگ جو عمل نہیں کیے اسی پر کیا ہیں، جنگ تو ختم ہو گئی، تو جنگ کے بارے میں کبھی اللہ تعریف کیا ہوگا، رسول اللہ علیہ وسلم تعریف کیے ہوں گے، تو اسی میں یہ لوگ بھی شامل ہیں، کیونکہ وہ لوگ گئے نہیں، پھر بھی ان کو فوجی کے جو بھی کیا ہے تعریف ہے ان کو بھی ملتے، سمجھے؟ تو اسی طرح ان کے بارے میں نازل ہونے والی ایک آیت ہے، یہ آیت یہ کیا نہیں ہے، عام موقع ایک آیت نہیں ہے، سب کے اوپر نازل ہوئی آیت نہیں ہے، سمجھے؟ اسی طرح کرنے والوں کا کیا ہے، جیسا مطلب یہودی لوگوں کے جیسے کرنے والوں کو یہ آیت کیا ہے ان کے لیے بھی صحیح ہے، بلکہ ہر ایک انسان کے لیے آیت کیا نہیں ہے، لائق نہیں ہے، سمجھے؟ اسی طرح ابن عباس صلی اللہ عنہ فرمائے۔ اور دیکھیے اسی طرح ہیں دوسرے ایک شک ہیں، عروۃ بن زبیر رضی اللہ عنہ ان کو ایک شک آ گیا، کیا ایک آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، سمجھے؟ مطلب ان الصفا والمروۃ، بے شک صفا اور مروہ دونوں پہاڑ ہے، وہ من شعائر اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی علامت سے، نشانیوں سے ایک نشانی ہے، فمن حج البیت، کوئی اگر حج کرتے ہیں اور یعتمر اگر عمرہ کرتے ہیں، فلا جناح علیہ، ان پر نہیں ہے، اس پر نہیں ہے، ان یطوف بہما، وہ صفا اور مروہ طواف کرنے میں کچھ کیا نہیں ہے، دقت نہیں ہے، حرج نہیں ہے، سمجھا؟ تو یہ آیت کیا ہے، ظاہری طور پر یہ آیت کیا کرتے ہیں، سعی اور صفا مروہ کے بیچ میں سعی کرنا واجب نہیں ہے دکھانے والی ہے نا، مطلب فلا جناح ہے نا، حرج نہیں ہے، کچھ پرابلم نہیں ہے، کرنے سے کچھ پرابلم نہیں ہے، اس کا مطلب نہیں کیا تو ابھی پرابلم نہیں ہے، کرنے سے نہیں پرابلم نہیں ہے، بولنے سے کیا ہوتا ہے، مطلب پہلے کچھ منع ہے، اسی لیے کیا ایسا فرماتے ہیں، پہلے صفا مروہ کے بیچ میں سعی کرنا منع تھا، اس لیے ابھی کرنے سے کچھ پرابلم نہیں، اس کا مطلب کیا ہے، ابھی نہیں کیا تو بھی چلے گا نا، اسی طرح نا۔ تو اسی طرح کیا ہے، عروۃ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو ایسا شک آ گیا، سمجھے؟ تو ایسے جا کے وہ کیا کیے ہیں، اپنے خالہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے کیا کیے ہیں، یہ بات کہا، سمجھے؟ کیا ہے،
اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں ایسے فرماتے ہیں فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، وہ دونوں جگہ پر کیا ہیں صفا اور مروہ میں طواف کرنے سے کیا نہیں ہے، کچھ حرج نہیں ہے۔ تو یہ بات لے کر عروہ بن زبیر اللہ عنہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اس وقت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمائی کیا، او ایسا نہیں بیٹا، او اگر یہ زبیر اللہ عروہ بن زبیر اللہ عنہ نے جا کے بتائیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ صفا مروہ میں کیا ہیں سعی نہیں کیا تو بھی پرابلم نہیں ہے، اس سے ملتا ہے نا۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ فرمائی ایسا نہیں، اگر صفا مروہ میں سعی کرنا اگر نہیں کرنا اگر حرج نہیں ہے تو کیا ہوتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح فرماتا تھا کیا فلا جناح علیہ اللہ یتوفا بہما، سمجھے، بلکہ قرآن میں کیا ہوتا ہے فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، سمجھے۔ تو اللہ فرمائے اس میں طواف کرنے میں کیا نہیں ہے، حرج نہیں ہے، بتائیں کیا نہیں ہے، اس میں طواف نہیں کرنے میں حرج نہیں، اللہ قرآن میں نہیں بتایا۔ پھر اس کے بعد عائشہ رضی اللہ عنہ فرمائی کہ یہ جو بات ہے وہ پرانے جاہلیہ زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے، یہ آیت اس لیے نازل ہوئی، پرانے زمانے میں جاہلی زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے، صفا مروہ کے بیچ میں سعی کرتے تھے، سمجھے۔ بلکہ وہ لوگ حج، رسول اللہ جاہلی زمانے میں بھی حج تھا نا، تو وہ لوگ حج کرتے وقت سعی کرتے وقت صفا میں بھی اور مروہ میں بھی دو مورتیوں کو رکھے تھے، کیا صفا میں اصاف بول کے ایک مورتی ہے، ایک صنم ہے، اور مروہ میں نائلہ بول کے ایک مورتی تھے۔ تو یہ لوگ صفا مروہ میں چلتے پھرتے کیا کرتے تھے، سعی کرنے کا مقصد کیا ہے، ان مورتیوں کو عبادت کرتے تھے۔ بلکہ اسلام آنے کے بعد وہ مورتیوں کو ہٹا دیا، وہ سب کو صاف کر دیا، پھر بس کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی سے بس کیا کرتے ہیں لوگ سعی کرتے ہیں، وہ لوگ مورتیوں کو سمجھ کے نہیں ہے۔ تو اسی لیے عروہ بن زبیر اللہ عنہ ان کے بھی دل میں یہی آتا ہے کیا، یہ ادھر یہ تو جاہلیہ زمانے میں کرتے تھے نا، ادھر مورتی کی وجہ سے ایسا کرتے تھے، ہم وہ کیوں کرنا ہے، مطلب کچھ صحابیوں کو دل میں اچھا نہیں لگتا تھا، کیونکہ نہیں تو ہم بھی اور جاہلیہ زمانے میں جو لوگ حج کرتے ہیں ان کا برابر ہو جائے گا نا، تو یہ سوچ کر ادھر مورتیوں کی جگہ ہے، اسی لیے وہ سوچ کر کیا ہے عروہ بن زبیر اللہ عنہ کو ایسا لگ رہا تھا، تو ان کے ڈاؤٹ کو کیا کیے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ حل کر دی، سمجھے۔ اور دیکھیے اسی طرح ایک کیا ہے ڈاؤٹ، مطلب یہ سب کیا ہے سبب النزول، قرآن سمجھنے کے لیے سبب النزول ضروری ہے، بتانے والی باتیں ہیں، سمجھا۔ اور ایک واقعہ ہے کیا شرط کے معنی پر کچھ علماء لوگوں کو ایسا ایک شک آ گیا، دیکھیں ایک آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن ثلاثۃ اشہر، ایک آیت ہے۔ تو یہ جو آیت ہے اس کے بارے میں لاہریہ جو مذہب والے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں بے شک کیا جو لوگ حیض منقطع ہونے سے جو لوگ کیا ہوا ہے، ہاں حیض منقطع ہونے والوں کے بارے میں ہے یہ آیت، تو یہ آیت کا معنی نہیں بتایا نا، مطلب واللائی یئسن من المحیض، مطلب حیض منقطع ہونے سے کیا کرنے والے افسوس کرنے والے ایسے جو عورت لوگ ہیں ان کو ان ارتبتم، اگر تم لوگ کیا ہوتے ہیں، آپ لوگوں کو اگر شک ہوتے ہیں ایسا ہو تو فعدتہن، یہ حیض سے منقطع ہونے والے عورتوں کی کیا ان کی عدہ ثلاثۃ اشہر 3 مہینہ ہے۔
تو آیت کا معنی اسی طرح ہے، سمجھے؟ تو اس میں کو دیکھیں، ان العائسۃ التی انقطع دم الحیل علیہا لکبر السن، مطلب بڈھی ہونے کی وجہ سے ان کے حیل کا جو خون ہے وہ کیا ہوا ہے، ختم ہوا ہے۔ ایسے جو عورت لوگ ہیں وہی واللائی ایسن من الحیل، حیل آنے سے کیا ہیں، مایوس ہوئی عورتیں، مطلب ان کو حیل آنے کی چانس نہیں ہے، ایسے عورت لوگ ان کے، تو ان کے بارے میں یہ آیت رکھے، ان کے بارے میں کون ظاہری یا مذہب والے بولتے ہیں لا عدت علیہا، ان کو کیا نہیں ہے، عدہ نہیں ہے، سمجھے؟ ان کے حساب سے کیا ہے، عدہ بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، عدہ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا نا۔ تو کیونکہ ان کے دعویٰ یہ ہے اذا لم ترتب، مطلب تم کو اگر شک نہیں ہے تو پھر ان کو کیا نہیں ہے، عدہ نہیں ہے۔ ادھر قرآن میں کیا بتائیں، اگر شک ہے تو ان کو کیا ہے، 3 مہینہ بیٹھنا ہے، شک نہیں ہے تو پھر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح ہے کس کا، ظاہریہ مذہب والوں کی رائے، بلکہ یہ بات غلط ہے، سمجھے؟ کیونکہ وہ لوگ ان کو کیا ہے، یہ سبب نزول کے بارے میں پتہ نہیں ہے، اس لیے وہ لوگ سیدھا ایسا معنی بتائے۔ اصل میں یہ اس کا معنی کیا ہے، یہ حکم عدہ کے بارے میں، عدہ کا حکم نہیں جاننے والوں کے لیے یہ آیت کی خطاب ہے، مطلب ایک عورت اس کے عدہ کس طرح ہے نہیں سمجھنے والوں کے لیے ہے یہ آیت، اور کیا بھی ہے ان کو عدہ ہے یا نہیں اس میں کیا شک رکھنے والوں کے لیے ہے آیت، جیسا کیا تو اس کا معنی اس طرح ہوگا، ان ارتب تم بولا تو تم کو اگر شک ہے، اس کا معنی یا آپ لوگوں کو اگر ان عورتوں پر اگر کیا ہوا، شک ہوا، وہ ان کے حکم پر اگر شک ہوا اور ان کے عدتوں کے بارے میں کیسے ان کو عدہ کا حساب رکھنا ہے، اور اگر اس میں اگر شک ہوا، ایسے لوگوں کے لیے، ایسے لوگوں کے اوپر خطاب کر کے یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ کبھی سمجھ میں نہیں آئے گا، پھر بھی تو اور تھوڑا بولنے سے سمجھ میں آئے گا کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے کیا ہے، کب، جب کچھ صحابہ کرام ایسے فرمائے کیا، کچھ لوگوں کے عدت کے بارے میں قرآن میں نہیں بتائے، کچھ عورتوں کے عدت کے بارے میں، مطلب عدہ تو سب کچھ چاہیے نا، سب کو عدہ کا ایک زمانہ آئے گا، تو کچھ لوگوں کے عورت کے عدہ کے بارے میں قرآن میں آیت نازل نہیں ہوئی ہے۔ جب یہ بات بتائے، مطلب پھر وہ لوگ خاص کر کے بتائے وہ کون کون ہے، ہن الصغیرات والعائسات، کیا جن کا حیل رک گیا ہے وہ لوگ بھی، اور چھوٹی جو بچے ہیں ان بچیاں ہیں ان کے بھی عدہ کے بارے میں قرآن میں آیت نازل نہیں ہوئی ہے۔ تو اس وقت کیا ہوا ہے، قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے، سمجھے؟ تو ادھر یہ آیت سے کیا ملتے ہیں، یہ جو جن کا مطلب واللہ یہ اس من المحیل، حیل سے، حیل منقطع ہونے کی وجہ سے مایوس ہونے والا، مطلب ان کو اور حیل آنے کی گنجائش نہیں ہے، ایسے عورتیں لوگ ان کو، اور ان تب تم فائدون، اگر تم کسی عورت کے بارے میں کیا کرتے، شک کرتے ان کا حکم کیا ہوگا، ان کا عدہ کیا ہوگا، سمجھے؟ ان کو ثلاثۃ اشہر کیا ہوا، تو ابھی کیا سمجھا، عدہ بڈھی ہونے والی عورت کو بھی، اور جس کے بارے میں تم کو شک ہے کہ اس کو حیض ہوگا یا نہیں ہوگا، یا اس کا عدہ کیا ہوگا، کس طرح ہوگا، مطلب یہ چھوٹی بچی ہیں تو اس کی عدہ کیا ہوگا، نہیں تو اسی طرح اگر کچھ شک آتے ہیں تو ان کو کیا ہے، 3 مہینہ ہے، تو ان کو ابھی اس میں سب کا حکم شامل ہوا نا، تو اسی طرح ہے، تو ابھی یہ آیت سے سب کا کیا ہوا ہے، عدہ کا حکم مل گیا،
بلکہ یہ آیت اگر ظاہری طور پر اگر پڑھتے ہیں تو جیسے ظاہری مذہب والوں کا جیسا معنی رکھنا پڑے گا، مطلب اسی طرح نہیں ہے۔ اس کا سبب النزول کیا ہے؟ کچھ صحابہ کرام اسی طرح بتائے، اس لیے وہ آیت نازل ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھا؟ تو ٹھیک ہے، انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔